إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. حضرات محترم، اب عیسائیوں کی ان بات کا رد ہو رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے بیٹا جنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں. اللہ رب العزت سورۃ مریم کے اندر اس کی اتنی سخت رد کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑی ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ، کیا آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، زمین کیوں نہیں شک ہو جاتی کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پکڑا. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے. وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی کس طریقے سے ہوئی اس کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، تو جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے. کلمہ اللہ کا کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف حکم دیتے ہیں، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بکلمۃ منہ، جو اس کی طرف سے کلمہ ہوگا، اسمہ، اس کا نام مسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. مسیح کا معنی ہے مس کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. یہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ معجزات عطا کیے تھے کہ اس زمانے میں کچھ لا علاج مرض تھے، کوڑ، برس، جنون، جزام، یہ لا علاج مرض تھے. تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ صحت عطا فرما دیتے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، اور مٹی کا پرندہ بناتے کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا. تو اللہ نے یہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو عطا اس لیے کی کہ اگر ایک شخصیت کو اللہ یہ چیزیں دے دے تو وہ کر سکتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا کہ بغیر باپ کے پیدا کرتے. تو ایک مسیح کا مطلب یہ ہے سیاحت کرنے والا، پھرنے والا.
چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے تو بنی اسرائیل دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، یہ عموماً سفروں پہ رہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا المسیح، وہ مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم، ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے۔ حالانکہ عمومی طور پہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں باپ کوئی نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا صرف، تو ان کی نسبت ماں کی طرف ہوئی۔ یہ جو بعض لوگ بات کرتے ہیں قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا کسی بھی انسان کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی صفات کیا ہوں گی؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی باعزت ہوں گے۔ ایک وجیہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، وہ سرخ و سفید رنگ کے اور گنگریالے بال ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں اور ان کے بالوں سے جیسے پانی گر رہا ہے، یعنی اتنے کلین، نیٹ اینڈ کلین، وہ صاف ستھرے ہوں گے۔ تو وجیہ کا ایک مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت، دوسرا مطلب وجیہ کا ہوتا ہے باعزت۔ تو دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور باعزت بھی تھے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دوسری صفت یہ بیان کی وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں ہوں گے۔ حالانکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے جو خوبصورت ہو نا، اس کے اندر غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے اپنے حسن پہ مان کرتے ہوئے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ دوسرا، بعض اوقات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے یا دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، اور ایسی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان ساری باتوں سے پاک تھے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے مقرب بندے۔ تیسری صفت فرمائی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا، وہ ماں کی گود میں بھی بڑی دانائی کی بات کریں گے۔ سورت مریم کے اندر آج پڑھیں گے، انہوں نے جب کہا نا کہ ہارون کی بہن تم نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی غلط کاری کی وجہ سے دنیا میں نہیں آیا، اور میں اللہ کا نبی ہوں، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ماں کی گود میں بھی بڑی دانائی کی باتیں بولیں گے۔ وَكَحْلًا، یہ دوسری دفعہ آنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ جوانی میں چلے گئے تھے، بڑھاپا بھی آئے گا ان پہ، وہ ایک مدت دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے اور اس کے بعد اس دنیا سے واپس جائیں گے، اور بڑھاپے میں بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا پاکیزہ ہوگا، بہت نیک لوگوں میں ہوں گے۔ بعض اوقات انسان بچپن میں اچھا ہوتا ہے، جوانی میں غلط کار ہو جاتا ہے، بعض اوقات جوانی بھی اچھی گزرتی ہے، بڑھاپے میں جا کے انسان بہک جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح بچپن اس طرح بڑھاپا بھی اسی طرح ہے۔ حضرت مریم کو جب یہ خوشخبری ملی، قالت، وہ کہنے لگی ربی انا یکون لی ولد، اے اللہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جو ایک فطرتی تقاضا ہے، مجھے تو کبھی کسی انسان نے چھوا تک نہیں، یعنی ازدواجی تعلق تو دور کی بات ہے، مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔
قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، ان فرشتوں نے بتایا جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسے تخلیق کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اذا قضا امرا، جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول، بس بے شک وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسے سکھلایا جائے گا کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس بات کے کہ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، لیکن ان کے سینے میں ازبر تھی، تورات بھی اور انجیل اور پہلی کتابیں بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور پھر فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ یہ اللہ کے نبی کے سے پہلے آخری نبی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قانون تھا کہ ہر نبی کسی خاص شہر میں کسی خاص قوم کی طرف آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انی رسول اللہ الیکم جمیعا یہ بات کہہ کے کہا، اعلان کر دو کہ میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور پھر انہیں کیا کیا نشانیاں عطا کی اور کس طرح وہ بنی اسرائیل میں آئے اور بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اگلی آیات میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر